فقد قال الصادق علیہ السلام انا من التواضع ان یجلس الرجل دون شرفه۔ سب سے پہلے ایک گزارش جو ایک نمازی نے تاکید کی تھی کہ 25 ذی القعدہ کا دن ہماری احادیث کے مطابق بہت اہمیت والا دن ہے، روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، مخصوص نماز ہے، دعائیں ہیں، اور بالخصوص حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ کی زیارت کرنا اس دن مستحب ہے۔ اس دن کی عبادت 70 سال اور کچھ روایات اور احادیث میں اس سے زیادہ سالوں کے گناہوں کی بخشش کا موجب بنتی ہے۔ تکبر کے عنوان سے گناہ کبیرہ سے گفتگو ہو رہی تھی، چونکہ بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، بیچ میں کچھ خطبے مس ہوئے اور طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہی۔ ایک دو جمعے شدید خرابی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں پڑھا سکا، کیونکہ صبح 6 بجے اچانک میں بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا، گھر میں اکیلا تھا، خود ہی ہوش آیا اور پھر ہفتہ ڈیڑھ جو ہے وہ زیادہ چکر آ رہے تھے کھڑا ہونے سے اور لیٹنے سے بھی۔ سارا علاج ہو رہا ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تکبر کے مقابلہ میں جو پسندیدہ صفت ہے، اس کو میں نے کوئی موضوع گفتگو قرار نہیں دینا لمبا چوڑا، صرف وضاحت کے لیے تکبر کے مقابلہ میں ہے تواضع۔ تواضع اردو میں کسی کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں انکساری اور عاجزی برتنا، یہ ہے تواضع کا معنی، تکبر کے مقابل والی صفت، اور جس کی احادیث اہل بیت علیہ السلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارک جو امام صادق علیہ السلام سے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواضع میں سے یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ انسان اپنی اہمیت، عظمت، اپنے مقام سے کم تر جگہ پہ بیٹھے، یعنی جو محفل میں اس کی عزت اور عظمت کے اعتبار سے جگہ ہے، اس سے کم تر جگہ پہ بیٹھے تو یہ تواضع شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی تواضع کی ایک قسم ہے۔ اور ایک واقعہ جو بہت اہمیت والا ہے، شاید اس کا کچھ حصہ کبھی بعد میں عرض کیا ہے، وہ اس سلسلہ میں ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے تقابل کر کے دیکھا جائے کہ مذہب اور اسلام کیا چاہتا ہے اور ہم کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ ہجرت کر کے گیا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اس جو گروہ تھا اس کے حاکم تھے، اس کے امور کو ادارہ کرنے والے تھے،
حضرت جعفر نے یہ روایت کیا ہے، امام صادق علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ نجاشی کی طرف سے ایک قاصد آیا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں پیغام پہنچنے پہ اس کے گھر پہنچا، میں گیا تو میں نے دیکھا نجاشی نے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے، خاک پر، تراب خاک کو کہا جاتا ہے، خاک پر بیٹھا ہوا ہے، کسی فرش پر یا مسند پر یا تخت پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو ہی میں داخل ہوا اور دیکھا اسے اس کیفیت میں، سلام علیکم کے بعد میں بہت خوفزدہ ہوا، اور مصابیح جو ہیں انہوں نے گھیر دیا کہ کیا ہوا کہ بادشاہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، بوسیدہ کپڑے ہیں اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میرے جاسوس ہیں آپ کے علاقے میں، انہوں نے مجھے خبر پہنچائی ہے کہ خداوند متعال نے اپنے نبی کو اپنے دشمنوں پر مدد کی ہے اور ان کو فتح عطا کی ہے۔ فتح کی خوشی منانی چاہیے نا، وہ خوشی یہ منا رہا ہے کہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو تعجب ہوا کہ خوشی کی بات ہے اور یہ اسے تو اچھے کپڑے پہننے چاہیے تھے، کچھ خوشی منانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا پھر آپ کی یہ کیا حالت ہے کہ آپ پہ بوسیدہ کپڑے ہیں اور آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وحی ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ جب بھی اللہ تم پر اپنی نعمت حادث کرے، تمہیں نعمت سے نوازے، تم اللہ کے لیے تواضع پیدا کرو۔ چونکہ اللہ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے کہ اپنے نبی کی مدد کی ہے اور بدر کے مقام پہ اس کو اعلیٰ کامیابی عنایت کی ہے، فلاں فلاں دشمن حضرت کا جنگ میں اسیر ہو چکا ہے۔ اللہ کی اس نعمت پہ میں نے اللہ کے سامنے تواضع کیا ہے۔ لہذا جب وہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کی بارگاہ میں تواضع کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا، ماشاءاللہ ڈھول ڈمکے والے آ گئے، بچے کی شادی ہے، 2 مہینے جو ہے وہ ڈھول ڈمکا چل رہا ہے۔ جس نے نعمت عطا کی ہے اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی مد مقابل جو فریق ہے شیطان، اس کی خوشی کے اسباب شد و مد سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر فخر بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے تو بیٹے کے لیے وہ مہنگا بینڈ بنایا، فوجی بینڈ، پولیس بینڈ، پتہ نہیں کیا کیا بینڈوں کی قسمیں ہیں۔ اور جب یہ خبر سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کو پہنچی، حضرت نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ دیکھیں، وہ جو جملہ نجاشی نے نقل کیا تھا وہ ہے من حق اللہ، اللہ کا حق ہے علی عبادی اپنے بندوں پر، کہ جب وہ ان کے لیے نعمت حادث فرمائے تو اس کے بندے اس کے لیے تواضع کا اظہار کریں، اپنی عاجزی، اپنی انکساری اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب سرکار دو عالم کو یہ خبر پہنچی تو قال لاصحابہ، تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا ان الصدقہ تزید صاحبہا قسرۃ فتصدقوا یرحمکم اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گھمانے والا سسٹم اسلامی نہیں ہے، ٹچ کر کے صدقہ دینا، گھما گھما کے دینا، یہ ہمارا یہاں کا ثقافتی صدقہ ہے۔
اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ انسان کا صدقہ شمار ہوتا ہے، وہ صدقہ ہے یعنی نیکی۔ تو صدقہ دیں، اور صدقہ جو دیتا ہے صدقے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک اس کو عطاؤں میں زیادتی کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ ان صدقہ تزید صاحبہا کثرتاً، کثرت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ صدقہ دیں، اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے۔ وَإِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهَا رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعُكُمُ اللَّهُ۔ تواضع، انکساری و عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ تواضع کرنے والے کی بلندی میں اضافہ کرتی ہے، رفعت دیتی ہے، بلندی دیتی ہے۔ لہذا آپ بھی تواضع سے کام لیں، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزًّا فَاعْفُوا يُعِزُّكُمُ اللَّهُ۔ اور درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ معاف کرنے والے کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہذا معاف کریں، اللہ پاک آپ کو عزت عنایت کرے گا۔ بس جب وہ نعمت عطا کرتا ہے، جہاں پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں پہ اس کی بے نیاز ذات کی تعریفیں کرنی چاہیے، مدح و ثنا کرنی چاہیے، وہاں عملاً ہمیں تواضع، عاجزی اور انکساری، غرور اور گھمنڈ نہیں۔ نعمت بھی آزمائش ہے، جس طرح کی مصیبت آزمائش ہے اسی طرح نعمت بھی آزمائش ہے۔ دینے والا دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے نعمت دی ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے۔ آزمائش ہے، نعمت کی اطلاع ملے تو فوراً بے نیاز کا شکر ادا کرے، اور اس کا قانون ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی اس کا قانون ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ یہ بھی اسی کا قانون ہے، میرا نہیں ہے۔ لہذا یہ حالات کا تغیر اتفاق اور حادثہ نہ سمجھیں۔ کبھی نعمت کے سلب ہونے پہ اس پہ بھی غور کر لیا کریں کہ جب نعمت ملی تھی تو میں نے کیا کیا تھا، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو باعث بنا ہو کہ یہ دی ہوئی نعمت مجھ سے واپس لے لی گئی ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک اور حدیث اور اس موضوع کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، دل و ضمیر میں گزرنے والے خیالات کا علم رکھنے والا مالک و خالق پوچھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی کلام سے مخصوص کیوں کیا ہے، بندوں میں سے کسی اور سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی، تو اسے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اس کی وجہ کو جانتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ خدایا یا رب میرے علم میں نہیں ہے، بتا دے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو وحی آئی کہ میں نے جتنی بھی میری مخلوقات ہیں اس زمانے میں ان سب کو دیکھا، ان کے ظاہر باطن کو دیکھا، ان سب میں نے دیکھا کہ تو میرے لیے سب سے زیادہ عاجزی و انکساری کرتا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنی کلام سے مخصوص کیا ہے۔
اور جو جملہ تھا یہ جملہ اپنے ذہنوں کے سپرد کریں، یہ نعمت ہے، یہ بہت مفید نسخہ ہے، بالکل مختصر۔ کیوں؟ یا موسیٰ اذا صلیت، جب تو نماز پڑھتا ہے نا، جب تو نماز پڑھتا ہے، وضعک خدک علی التراب، تو اپنا رخسار مٹی پہ رکھتا ہے میری بارگاہ میں۔ یہ تیرا تواضع مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے تجھ سے گفتگو کرنا پسند کیا ہے، تجھے منتخب کیا ہے کہ ڈائریکٹ تجھ سے کلام کروں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ لمبے سجدے کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ کچھ تو چونچے مار رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی، کبے کی طرح۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ میرے حق میں دعا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری شفاعت کروں گا، لیکن تو بھی تھوڑی سی میری مدد کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو اپنے سجدوں کو لمبا لمبا ادا کرنا، سجدے لمبے کرنا، کیونکہ سجدے میں انسان اپنی پیشانی، اپنی بدن کی بلند ترین جگہ جسے عام حالات میں وہ جھکانا پسند نہیں کرتا، وہ زمین پہ رکھتا ہے، خاک مغلط پہ رکھتا ہے۔ اور سجدہ شکر اسی لیے تو اسے زیادہ پسند ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں کیفیت سجدہ شکر کی تعلیم دی ہے، اس میں دونوں رخساروں کو مٹی پہ رکھنا ہوتا ہے، اور رکھ کے کہنا ہو یا اللہ ہو، یا ربا ہو، یا سیدہ ہو، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک۔ اس طرح ہم پکارتے ہیں، اور جب رخسار خاک پہ لگا ہو اور اس بے نیاز مالک کو پکارا جائے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، پھر وہ اپنے عطاؤں کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ لہذا اپنے قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں کہ اس کی بارگاہ میں لمبے سے لمبا سجدہ کریں، اور جب اس کا شکر کریں تو یہ رخسار ضرور مٹی پہ رکھ کے اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ عطا کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔